بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں، جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے مطلع ہو جائیں، یعنی تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جی، تو پہلے اس کے الفاظ معنی لکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس حدیث کی تشریح ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے لفظ ہے البر۔ بر، یہ لفظ باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے، یعنی بر یا بر، یعنی بر یا بر، اور بر یا بر، نصرہ اور ضربہ دونوں سے۔ مصدر اس کا ہوگا برن اور مبرتن، برن اور مبرتن۔ معنی اس کے ہوں گے اطاعت، یعنی اطاعت کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا کسی کی خدمت کرنا، یہ سارے معنی اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی، البر یہ جو لفظ ہے ہمارے سامنے، وہ اسم کے طور پر ہے۔ البر کے معنی ہوتے ہیں نیکی، نیکی یعنی کوئی بھی نیکی، کوئی بھی نیک کام، جیسا کہ اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ ہے نیکی اصل۔ وہاں پر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا البر۔ برن یعنی نیکی، اسی کو آپ برن پڑھیں گے تو نیک آدمی کو کہتے ہیں، یعنی نیکی کی صفت جس کے اندر موجود ہو اس کو برن کہیں گے۔ برن کی جمع ہوگی ابرار۔
برن ہے، اور اسی کا آپ بارن بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی برن بھی استعمال ہوتا ہے اور بارن بھی استعمال ہوتا ہے، برن اور بارن، نیک آدمی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع کیا ہوگی؟ ابرار، اور ایک جمع ہے برارتن، برارتن، کرام برارہ، سورہ عبس میں جہاں ہے برارہ، برارتن، نیکوکار، سچا آدمی، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور البر یہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، یعنی اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں اس میں سے ایک نام اللہ کا البر بھی ہے، البر، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، انہ هو البر الرحیم، البر اللہ کا نام ہے یہ۔ جی، اس کے بعد لفظ ہے ہمارے سامنے حسن الخلق، اسم ہے، اسم اس سے پہلے، یعنی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، تو البر ابھی ہم نے لکھا، اس کے بعد ہے الاسم، اسم اس کا فعل باب سمیع سے آتا ہے، اسم یأسم، اسم یأسم، باب سمیع سے، کہ بہت سارے مصدر آتے ہیں، جیسے اسمن، اسمن، آسامن، مأسمن، اتنے سارے اس سے مصدر آتے ہیں، باب سمیع سے یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ گناہ کرنا، گناہ کرنا، پیچھے رہنا، پیچھے رہنا، پیچھے رہ جانا، تو گناہ انسان کو پیچھے کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں ناقۃ آثمۃ، یہ اونٹنی بہت پیچھے رہتی ہے، یعنی قافلے میں جب چلتے ہیں تو یہ اونٹنی سب سے سست ہے، سب سے پیچھے رہنے والی ہے۔ پھر یہی فعل باب نصرہ اور ضربہ سے جب استعمال ہوتا ہے، ابھی جو ہم نے لکھا وہ باب سمیع سے تھا، اب یہ جو بتا رہے ہیں باب نصرہ اور ضربہ سے جب یہ فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کا مصدر ہوگا اسمن، حمزہ شا زبر اس، پھر میم الف اور دو زبر، اسمن، یہ مصدر ہے اس کا۔ اس کے معنی ہوں گے گنہگار قرار دینا، یعنی کسی کو گنہگار قرار دینا، یا پھر اس کا ایک اور معنی سزا دینا بھی ہوتا ہے، سزا دینا۔ ہمارے سامنے یہاں جو لفظ ہے وہ ہے اسم، اسم، تو اسمن یہ اسم ہے، اسمن، اسمن ہے، سبحان اللہ، تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ آسام، جمع اس کی آئے، اسم کی آئے گی آسام، ایک اور جمع آئے گی مأسمتن، ایک اور جمع آئے گی مأسمن۔ معنی کیا ہے اس کے؟ گناہ، جرم، کوئی بھی ناجائز کام، کوئی بھی ناجائز فعل، اس کو اسمن کہتے ہیں۔ اور گناہ کرنے والے کو کیا کہیں گے؟
یعنی یہ گناہ کی صفت جس کے اندر موجود ہو اس کو آثمن کہیں گے، آثمن، صفت کے طور پر آثمن۔ اس کی جمع ہوگی اثمتن، اثمتن، آثمن کی جمع اثمتن۔ اور اسی کو آپ مبالغے کے طور پر استعمال کریں گے، یعنی صفت اور اس صفت میں مبالغہ کر کے آپ کو بتانا ہے تو اس کو اسیمن کہیں گے، اسیمن، اسیمن یعنی بہت زیادہ گنہگار، اسیمن۔ اس کی جمع کیا آئے گی؟ اسماء، اسماء، اسماء معنی ہے گنہگار، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا جہنم میں زقوم کا درخت ہوگا۔ اس کے بعد لفظ ہے ہمارے سامنے حسن الخلق، حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق۔ حسن یہ جو لفظ ہے یہ باب کرما اور نصرہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، باب کرما اور نصرہ دونوں سے۔ حسن یحسن بھی، حسن یحسن بھی، اب کرما اور نصرہ سے، اور دونوں کا مصدر ایک ہی ہے اور معنی بھی ایک ہی ہے، مصدر حسنن ہے، حسنن، تین پر جزم ہے، حسنن، معنی ہے اس کے خوبصورت ہونا، اچھا ہونا، خوبصورت ہونا۔ کسی آدمی کے لیے کہیں گے صفت کے طور پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ صفت کے طور پر کہیں گے تو حسنن کہیں گے، حسنن۔ اس کی جمع آئے گی حسان اور حسان، یعنی ہا پر زیر کے ساتھ اور ہا پر پیش کے ساتھ، کسرہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ، حسان اور حسان۔ یہ کس کی جمع ہے؟ حسن کی جمع ہے۔ اور مؤنث اس کا استعمال ہوگا، یعنی کسی عورت کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے صفت کے طور پر تو حسن میں ہی لاسٹ میں گولتا بڑھانا ہے، صرف تائے تانیث جسے ہم کہتے ہیں، حسنتن، حسنتن کہیں گے، حسنتن، یا پھر حسناء بھی کہتے ہیں، حسناء، فعلاء کے وزن پہ، حسناء۔ اور اس کی جمع کیا آئے گی؟ حسنات، حسنات، اور جمع حسان، حسان اور حسنات۔ اور یہاں پر جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ مصدر ہے، مصدر ہے حسن، حسن۔ اس کی جمع کیا آئے گی؟ محاسن، محاسن، حسن کی جمع محاسن، معنی جمال اور خوبصورتی، خوبصورتی، جمال، بہا، اس کو حسن کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہے الخلق، الخلق، خلق یہ باب نصرہ، سمیع، کرما، ان تینوں سے آتا ہے، باب نصرہ، سمیع، کرما،
ان تینوں بابوں سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مصدر کیا ہوگا اس کا؟ خلوقتن، خلوقتن۔ ایک اور مصدر خلقن، خلوقتن اور خلقن۔ خلوقتن اور خلقن۔ کسی کپڑے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے، یہ فعل اگر اس میں آپ استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا بوسیدہ ہونا، بوسیدہ ہونا۔ یعنی جیسے کہیں گے خلق الثوب، وہ کپڑا بوسیدہ ہو چکا ہے، اس طرح سے معنی۔ اور اسی فعل کو آپ اگر کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی بھی مطلب کسی کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو اس کے معنی جب ہوں گے اچھے اخلاق والا ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا۔ یہی فعل کو باب سمیع سے استعمال کریں گے اور کروما سے۔ ابھی ہم جو پڑھے نصارہ، سمیع، کروما، یہ تینوں باب سے تھا، سیم تھا، اور مصدر بھی ان کے سیم تھے۔ لیکن اب جو بتا رہے ہیں وہ باب سمیع سے اور کروما سے ہے، اور دونوں کا مصدر الگ الگ ہے۔ باب سمیع سے جب آئے گا تو اس کا مصدر خلقن، خلقن، یہ لکھے ہیں ہم یہاں پہ نیچے، یعنی ابھی جو لکھے نصارہ، سمیع، کروما تینوں باب سے، اس میں بھی یہ مصدر لکھے خلقن۔ وہ صرف باب سمیع کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے، خلقن، اور باب کروما کے ساتھ آئے گا جب اس کا مصدر ہوگا خلوقتن، خلوقتن۔ یعنی دو مصدر ہم نے جو لکھا، پہلے جو لکھا اس میں دو مصدر ہم نے لکھے، خلوقتن اور خلقن، تو ان دونوں کو آپ کیا کریے، خلقن کو باب سمیع کے ساتھ اور خلوقتن کو باب کروما کے ساتھ اگر خاص کر دیں گے تو ان کا معنی بدل جائے گا۔ معنی جب اس کا ہوگا نرم اور چکنا ہونا، نرم ہونا کوئی چیز یعنی چکنا ہونا۔ جی، تو ہمارے سامنے جو لفظ ہے یہاں پہ خلق، الخلق، الخلق، یہ یہاں پر اسم کے طور پر استعمال ہوا۔ الخلق بھی پڑھتے ہیں اس کو اور الخلق بھی پڑھتے ہیں، الخلق، یعنی لام پہ جو پیش ہے وہ پیش کے ساتھ بھی پڑھیں گے الخلق، اور وہاں پر جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں الخلق، خلق، الخلق ہو یا الخلق ہو ایک ہی معنی میں ہے، مفرد ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ اخلاق، اخلاقن، اخلاق جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، تو یہ خلقن کی جمع ہے، اخلاق۔ جیسا کہ اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ تو خلقن جمع اخلاق، اس کے معنی ہے عادت، کوئی بھی طبیعی خصلت، کوئی بھی اچھی عادت۔ جی، اس کے بعد ایک لفظ ہے ما حاک فی صدرک، حاکا، حاکا یہ فعل باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے۔ حاکا یحیق اور حاکا یحوق دونوں بھی باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے، اور اس کا مصدر ہوگا حوکن، حوکن یا حیاکن یا حیاکتن، تین مصدر اس کا، حوکن یا پھر حیاکن یا پھر حیاکتن۔
کپڑے کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوگا جیسے، تو اس کا معنی ہوگا کپڑا بننا، کپڑا بننا یعنی سینا، کپڑا سینا۔ اور یہ لفظ یعنی سینے کے ساتھ دل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوگی کوئی بات دل میں کھٹکنا، کوئی بات دل میں پیدا ہونا، شک پیدا ہونا۔ اس کو اسم کے طور پر استعمال کرتے ہیں، حائکن، حائکن کی جمع ہوگی حاکتن یا پھر حوکتن، دو جمع ہے اس کی۔ حائکن کی جمع حاکتن یا حوکتن، حوکتن۔ اور اگر مؤنث اس کو بنانا ہو تو کیسے؟ کہ آخر میں تائے تانیث بڑھا لینا ہے، حائکن کو حائکتن، حائکتن، لیکن جمع بدل جائے گی۔ مؤنث کی جمع کیا ہوگی؟ حائکتن کی جمع حائکاتن، اور ایک جمع حوائکن، حائکاتن جمع ہوگی حوائکن۔ تو کہتے ہیں حاک الشیء فی صدری، اس طرح عربی میں کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز میرے دل میں بیٹھ گئی ہے، میرے دل میں ایک شک بیٹھ گیا، میرے دل میں مطلب کوئی چیز میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ایسے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے صدرن، صدرن، صدرن اس کا فعل باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے، جیسے حاکہ کا ہم نے پڑھا باب نصرہ اور ضربہ سے، ویسے ہی صدرن کا بھی باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے، اور اس کا مصدر ہے صدرن اور مصدرن، صدرن اور مصدرن، یہ دو مصدر اس کے ہیں۔ کسی جگہ کے متعلق کہا جائے، یعنی انل مکانی، انل مکانی اس جگہ سے واپس ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص کسی جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں سے پھر واپس ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے صلے کے ساتھ، انل مکانی، ان کے صلے کے ساتھ کہیں گے تو واپس ہونے کا معنی ہوگا، اور اگر الا کے صلے کے ساتھ ہوگا، الا، الل مکانی، تو اس کے معنی ہوں گے متوجہ ہونا، کسی جگہ پر متوجہ ہونا۔ جی، تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اسم کے طور پر ہے صدرن، صدرن، اس کی جمع آتی ہے صدورن، صدورن، صدرن جمع صدورن۔ معنی کیا ہے اس کے؟ ہر چیز کے سامنے سے اوپر والا حصہ، ہر چیز کے سامنے اور پھر وہ سامنے کے حصے میں اوپر والا حصہ، اس کو صدرن کہتے ہیں۔ ویسے ہی انسان کو آپ دیکھ لیجئے تو انسان کے سامنے میں اس کے سب سے اوپر والا حصہ جو ہے سینہ ہے، تو سینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صدرن کہیں گے تو سینہ۔ اور یہ واحد بھی قرآن میں آیا ہے اور جمع بھی آیا ہے، سورہ علم نشرح میں ہے، علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، کیا ہم نے آپ کو سینے کو یعنی شرح صدر آپ کا نہیں کیا ہم نے۔ اور جمع بھی استعمال ہوئی، کہا اللہ نے وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہے، یہ مشرکوں اور کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں۔
وہاں پر صدور استعمال والا. جی اس کے بعد ہے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. کریہا، کریہا یہ باب سمیع سے آتا ہے. کریہا یکرہ، کریہا یکرہ مصدر ہوگا کرہن، کرہن، کراہتن، کراہیتن، مکروہتن. جی اتنا مصدر اس کے آتے. کریہا یکرہ، کرہن، کرہن، کراہتن، کراہیتن، مکروہتن. کسی بھی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوں گے ناپسند کرنا، اس چیز کو ناپسند کرنا، پسند نہیں کرنا. اس کو فاعل کے طور پہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی صفت، صفت فاعل کے طور پر کارہن، کارہن یعنی ناپسند کرنے والا شخص. اور مفعول کے طور پہ صفت مفعولی کہتے ہیں مکروہن. جی مکروہن لفظ تو سب کو پتا ہے، یہ عام طور سے ہم بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. تو مکروہ یہ صفت مفعولی ہے. جی تو یہ ہو گیا باب سمیع سے ہم لکھ لیے. یہی لفظ باب ترجمہ سے بھی آتا ہے، ترجمہ سے بھی آتا ہے. کروہ یکروہ، باب ترجمہ سے آئے گا تو اس کا مصدر ہوگا کراہتن و کراہیتن. جی یہ دونوں مصدر پیچھے بھی گزر چکے، اس کے یہ دونوں مصدر آتے ہیں کراہتن و کراہیتن. یہ کسی بھی کام کے معاملے میں یا کسی منظر، کوئی بھی منظر ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوں گے قبیح ہونا، برا ہونا. یعنی کوئی برا منظر آپ دیکھ لیں، کوئی برا کام آپ یعنی دیکھیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ هذا المنظر کریہ، جیسے آپ کہیں کہ یہ منظر جو ہے بہت برا ہے، بہت قبیح منظر یہ لگ رہا ہے. ایسے اس کی صفت کریہن، جیسے میں ابھی بتایا کہ کریہن اس کی صفت استعمال ہوگی. جی اس کے بعد لفظ ہے یطلع. یہ لفظ یہاں جو ہے وہ مزید فی سے آیا ہے، یعنی باب افتعال سے، یعنی طلع، طلع. یہ لفظ باب فتح، باب نصر، باب سمیع، یہ تینوں باب سے استعمال ہوتا ہے. فتح، نصر، سمیع، یہ تینوں بابوں سے جب یہ لفظ استعمال ہو، یہ فعل استعمال ہو تو اس کا مصدر ہوگا طلوعا، طلوعا. طلع یطلع بھی، طلع یطلع بھی، طلع یطلع بھی، تینوں باب سے یہ استعمال ہوا اور اس کا مصدر ایک ہی ہے تینوں کا، طلوعا. طلوع ہونا جو ہم کہتے ہیں طلوعا، یہ مصدر ہے اس کا. تو یہ یعنی کسی کام کے متعلق کہا جائے، کسی بھی کام کے متعلق، تو اس کے معنی ہوتے ہیں جاننا، اس بارے میں جاننا. طلعت هذا المسئلہ یعنی یہ مسئلہ میں جان لیا، اس مسئلے کے بارے میں مجھے علم ہو گیا. اور اسی کو یا کسی اونچی جگہ کے ساتھ استعمال کیا جائے، جیسے پہاڑ ہو یا اور کوئی بھی چیز، اونچی جگہ کے لیے اس کو استعمال کریں گے تو اس کا معنی ہوگا پہاڑ چڑھنا، اونچی جگہ چڑھنا، چڑھنے کے معنی میں ہوگا.
جی تو یہ لکھ لیے ہم، اسی فعل کو صرف باب نصرہ سے جب استعمال کریں گے، یعنی صرف باب نصرہ سے جب یہ فعل استعمال ہوگا، مصدر طلوعاً تو اس کا آئے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ مطلعاً اور مطلعاً، مطلعاً اور مطلعاً، یہ دونوں مصدر اس میں اور ہیں صرف باب نصرہ سے، مصدر طلوعاً، مطلعاً، مطلعاً، یہ تینوں مصدر اس کے ہیں۔ کسی بھی چیز کے ساتھ یہ فعل استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، ظاہر ہونا۔ جیسے آپ گئے طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا یعنی سورج ظاہر ہوا، طلع البدر علینا، چودھویں کا چاند ہمارے یعنی اوپر نکل آیا، ظاہر ہو گیا، طلوع ہوا، ایسے یہ فعل استعمال ہو۔ تو یہ تو ہم نے اس کے اصل جو معنی ہے، اصل جو فعل ہے اس کے بارے میں پڑھا، لیکن یہاں جو حدیث میں جو لفظ ہے ہمارے سامنے، وہ مزید فی کے ذریعے استعمال کیا گیا، یعنی باب افتعال سے استعمال کیا گیا، یعنی اطلع، اطلع یطلع اطلاعا، جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اطلع اصل میں کیا تھا، حمزہ، طا، پھر تا، پھر لام، پھر عین تھا، تو طا کے بعد پھر تا آیا تو پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو کیا کیا گیا، تا کو طا سے بدل دیا گیا، یعنی طا ہے اس کے بعد تا ہے تو مشکل ہو رہی تھی، تو دوسرا جو تا تھا اس کو طا سے بدل دیا گیا، تو دونوں طا ہو گئے، طا طا، اب کیا تھا، حمزہ، طا، پھر طا، پھر لام، پھر عین، ایسے تھا، تو اب دونوں طا ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے کیا کیا گیا، ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا، ملا دیا گیا، تو ایک طا ہو گیا، وہ ایک طا ہونے کی وجہ سے، لیکن پڑھا تو دو دو ہی جائے گا، پڑھنے میں تو دونوں ہی آئیں گے، اسی لیے اس پہ تشدید لگائے گی، تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے نا، تو اطلع، اطلع یطلع اطلاعا، اس کے معنی ہوں گے جاننا، جاننا، معلوم کرنا۔ اور اعلیٰ کے صلے کے ساتھ یہ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوں گے اچانک آ جانا، جیسے آپ کہیں گے اطلعت علیہ، یعنی آپ تو اچانک آ گئے میرے پاس، ایسے۔ یہاں جو حدیث میں لفظ ہے اس کے معنی ہے جاننے کے معنی میں یہاں پر استعمال ہو۔ اس کے بعد آخری حرف ہم پڑھے تھے الناس، ناس یعنی لوگ، ناس کیا ہے، یہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس ہے، یعنی اس کا واحد نہیں آتا، اس میں جنس مطلب ناس جب کہا جائے تو اس سے سارے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ الگ سے واحد کے طور پر کوئی لفظ ہو سکتا ہے، یعنی جیسے انسان آپ کہیں گے انسان، تو انسان یہ واحد ہے، اور انسان سے مراد واحد بھی بول سکتے ہیں آپ، اور انسان مطلب اس میں سارے بھی آ سکتے، تو وہ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا، تو الناس یہ جو لفظ ہے اس کا واحد نہیں آتا، کیونکہ الناس یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، بلکہ الناس جو ہے اس کی بھی جمع لائی جاتی ہے عربی میں، گرچہ کہ وہ قلیل الاستعمال ہے لیکن اس کی بھی جمع لائی جاتی ہے، جیسے الناس کی جمع کیا بتائی جاتی ہے، اناسن، 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 ایک اور جمع ہے اناسی، اناسی، اناسن اور اناسی۔ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، تقریباً سارے ہی الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو احادیث میں عام طور سے آتے ہیں، تو ہمیں یعنی اس پہ غور کرنا چاہیے، قرآن مجید کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے،
تاکہ ذہن اس کے ذریعے ہمارا کھلتا ہے اور قرآنی آیتوں سے استدلال کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو یہ معانی جب ہمارے ذہن میں مستحضر رہیں گے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ جی، تو الناس یہ ہم نے پڑھا، اس میں جنس ہے اور اس کی جمع اناس اور اناسی آتی ہے۔ اس بارے میں آپ کو جیسے بتایا تھا کہ نحویین اور صرفین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یعنی اس کی اصل کیا ہے، اس بارے میں اختلاف کیا انہوں نے، اس میں تین اقوال میں نے کل بتائے تھے کہ بعض لوگوں نے کیا کہا اس کو، انسن سے کہا، یعنی انس، الف نون سین، انس سے کہا کہ ناس بنا ہے اس لیے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں، اسی لیے انس سے بنا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ نوس سے بنا ہے، نوس یعنی نون واو سین، نون واو سین اس کی اصل ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں الحرکت والاضطراب، یعنی حرکت میں رہنا۔ تو انسان یعنی حرکت میں رہتا ہے ہمیشہ، ادھر ادھر چلنا، ادھر سے ادھر منتقل ہونا، ہمیشہ حرکت میں رہتا، تو اسی لیے اس سے بنا ہے کہتے ہیں۔ لیکن تیسرا جو قول ہے، وہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، نسیان سے بنا، یعنی نون سین یا اس کی اصل ہے، نسیان سے بنا، بھولنے کے معنی میں۔ وہ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ چیز انسان بھول جاتا ہے بہت جلد۔ جی، جیسے آدم علیہ السلام ہمارے سب سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہے اور اس دنیا کے سب سے پہلے انسان، تو ان سے بھول ہو گئی، اللہ نے کہا فنسیا ولم نجد له عزما، آدم کو ہم نے جو وعدہ لیا تھا آدم سے، آدم تو بھول گئے۔ جی، تو یہ تین اقوال میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ اللہ عالم راجع جو ہے وہ انس ہے، انس، الف نون سین جو ہے اس کی اصل ہے وہ انس ہے۔ جی، یہاں سارے الفاظ معانی ہو گئے الحمدللہ، امید ہے کہ آپ لوگ سب لکھے ہوں گے انشاءاللہ۔ الفاظ معنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے میں پھر سے اس کو لکھایا اور بہت آہستہ آہستہ ٹہر ٹہر کر میں بتایا ساری چیزیں، اس کو اچھے سے آپ لوگ یاد کیجئے انشاءاللہ۔ تو چلیے ابھی حدیث کی تشریح کر لیتے ہیں، زیادہ تشریح حدیث کی نہیں ہے، مختصر ہے اور بات یعنی واضح ہے، حدیث سے ہی بات واضح ہے کہ دیکھیے نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے نواس ابن سمعان ابن خالد ابن عبداللہ، نواس ابن سمعان ابن خالد ابن عبداللہ الانصاری الشامی، الانصاری الشامی، ان کے شام کے رہنے والے تھے، الانصاری الشامی۔ جی، وہ ان کے شاگردوں میں سے جبیر ابن نفیر ہیں، جبیر ابن نفیر الحضرمی، زبیر بن نفیر الحضرمی ان کے شاگرد ہیں۔ ایک اور شاگرد ہیں عائد اللہ بن عبداللہ الخولانی، عائد اللہ بن عبداللہ الخولانی۔ جی، تقریباً کتب کتب السنہ یعنی حدیث کی جو کتابیں مشہور مشہور کتابیں ہیں، تقریباً ساری کتابوں میں آپ کی روایت موجود ہے، اور آپ کی وفات کے سلسلے میں کہا گیا کہ بعض علماء نے کہا کہ آپ کی وفات 41 ہجری میں ہوئی، اور بعض علماء نے کہا کہ 50 میں ہوئی، یعنی بعد نے 41 کہا اور بعد نے 50 کہا آپ کی وفات، مشہور صحابی ہیں۔ جی، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، دریافت کیا نیکی اور گناہ کے بارے میں، سبحان اللہ،
تو آپ یہاں پر غور کیجئے کہ صحابہ کا ایمان اور ان کا دین اسلام کے متعلق کس طرح کا جذبہ تھا کہ ان کے جو سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے کتنے پیارے پیارے سوالات ہوتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوالات کو دین بنا دیا، اسلام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا کہ یہ سوال ایسے کرتے تھے کہ اس کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جواب دیں گے جو قیامت تک آنے والوں کے لیے دین کی حیثیت رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کے سوالات اتنے پیارے پیارے تھے۔ تو نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا کیا؟ نیکی اور گناہ کے بارے میں، یعنی اے اللہ کے نبی، نیکیاں تو بہت سارے ہیں، گناہ بھی بہت سارے ہیں، معلوم ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ صحابی کو گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے نہیں معلوم تھا، معلوم تھا، لیکن ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی، یعنی آپ ایک مختصر اور جامع مطلب لفظ بتا دیجئے مجھے کہ یہ نیکی ہے یہ گناہ ہے، یعنی ایسے الفاظ ایسی بات آپ مجھے بتائیے کہ میں صرف اس بات سے فرق کر سکوں اچھائی اور برائی میں، کہ یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، میں فوراً اس میں فرق کر سکوں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ پڑے مجھے، اس طرح آپ مجھے بتائیے۔ یہ مقصد ہے ان کا پوچھنے کا سوال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے ہی ان کو جواب دیا، یعنی ایک قاعدے کے طور پر آپ نے ان کو جواب دیا، ایک قاعدہ بتا دیا کہ نیکی، سنو جان لو کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اسے جان لیں۔ اللہ اکبر۔ کتنا بہترین فارمولا ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور برائی کو پہچاننے کا فرق ہمیں سکھایا کہ اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اب اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے؟ عام طور سے اچھے اخلاق کہا جائے تو سب کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ بس اچھے اخلاق یعنی سب سے اچھی بات کرنا، اور کیا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، اور کیا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہی عام طور سے ذہن میں آتا ہے۔ بالکل اس کا یہ بھی معنی ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن صرف یہی معنی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہنوں میں اس کا بہت تنگ معنی ہے، بہت تنگ ہم اس کو معنی کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا معنی بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن دقیق العید رحمہ اللہ یہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، محدث تھے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ حسن خلق سے مراد یہاں پر کیا ہے، اچھے اخلاق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ معاملات میں منصفانہ رویہ اپنانا، اور لڑائی جھگڑا جب کبھی ہو تو گالی گلوچ نہیں کرنا ہے بلکہ نرم برتاؤ کرنا ہے، اور جب کبھی کوئی فیصلہ کرے تو فیصلے میں انصاف کے ساتھ کام لے، اور لوگوں کے ساتھ یعنی اچھے اخلاق سے پیش آئے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ ساری اس کے معنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اہل ایمان کی جو صفات پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی، جو صفات ہونی چاہیے مومن میں، قرآن اور حدیث میں جو بھی ذکر کیے گئے وہ ساری صفات اس کے اندر پائی جائے، تب وہ جو ہے اچھے اخلاق والا انسان ہوگا۔ جی، تو بعض علماء نے تو کہا کہ اچھے اخلاق کا معنی کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی تمام احکامات، یعنی تمام وہ چیزیں جن پر عمل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے وہ ساری چیزیں اپنا لینا ہے، بلکہ قرآن کو ہی اخلاق بنا لینا ہے اپنا۔ جی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، ذرا بتائیے پیارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب کیا دیا؟ کان خلقہ القرآن۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن میں جو کوئی بھی اللہ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کوئی کام کرنے کا حکم دیا اور جس چیز سے بھی بچنے کا حکم دیا، وہ ساری کی ساری چیزوں پر
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور سے بہترین طور پر احسن انداز میں عمل ہے۔ تو یہی اخلاق ہے، اسی کو اخلاق کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہر چیز پر عمل کرنا ہے۔ جی، تو اخلاق مطلب صرف یہ مت سمجھ لیجئے کہ صرف اخلاق اچھے لوگوں، اچھا بات کرنا، لوگوں سے اچھا پیش آنا، اور نماز نہیں پڑھے تو بھی چلتا، بس ماں باپ کی خدمت کر لینا ہے، دوسرے رشتہ داروں سے کوئی رشتہ داری رکھو یا مت رکھو چلتا۔ جی ایسا نہیں ہے، بس وہ بھوکوں کو کھانا کھلا دو، فقیروں کو پیسے دے دو، اور خود رمضان میں روزے مت رکھو کچھ بھی، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق آپ کسی بھوکے کو کھلائیں تو ساتھ میں آپ بھی خود یعنی روزے دار بھی رہیں، آپ مکمل نمازی بھی ہوں، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک بھی کریں۔ ساری عبادات کو آپ جب جمع کریں گے تبھی اس کا معنی حسن خلق ہوگا، اچھے اخلاق والا انسان وہی ہوگا۔ جی، یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کا پیمانہ بتا دیے کہ اچھائی کو جاننا ہو تو ایسے جانو۔ ایک اور پیمانہ، ایک اور ترازو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ برائی کو جانچنے کا آلہ کیا ہے، برائی کو پہچاننے کا بہترین نسخہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بس تمہیں زیادہ کسی سے یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس بارے میں کیا ہے، اور کسی عالم سے فتوے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا دل خود مفتی ہے۔ سبحان اللہ، تمہارا دل مفتی ہے، وہ خود تمہیں فتویٰ دے گا۔ جب کبھی تم کسی چیز کے بارے میں سوچو، کوئی بھی چیز تمہارے دل میں جب اس کا خیال پیدا ہو، اور تمہارے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ اس چیز کو لوگ نہ جانے، تم یہ چیز ناپسند کرو کہ جو چیز تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے کسی اور کو بھی معلوم ہو جائے، بس اسی وقت ٹھہر جاؤ اور سمجھ لو کہ یہ برائی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا پیارا پیمانہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے ہی دل میں کوئی بات آئے اور تم اس بات کو سمجھو کہ ارے یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم ہونی چاہیے، یا پھر وہ کام تم کسی سے چھپ کر کرنے جاؤ، سمجھ جاؤ کہ وہ برائی ہے۔ یہ دل سے تم فتویٰ پوچھو، دل خود تمہیں فتویٰ دے گا، اور وہ خود تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے، یہ بتا رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، تو حدیث مسلم کی ہے، جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ آنکھ بند کر کے آپ اس حدیث پر پورا مکمل یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی تمام حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جی، تو اس حدیث میں ہم نے کیا پڑھا؟ دو پیمانے پیارے نبی نے ہمیں اس حدیث میں سکھلائے، نیکی کو پہچاننا اور برائی کو جاننا، ان دونوں کا طریقہ پیارے نبی نے ہمیں بتایا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ چیز کو لاگو کریں، اور جب کبھی اس طرح دل کی کیفیت ہو تو سمجھ جائیں کہ برائی ہے، اور فوراً اللہ سے شیطان سے پناہ مانگ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اس برائی سے دور ہو جائے۔ تو اس حدیث کی یہ مختصر سی تشریح تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی صفات پیدا کر دے، اور ہمیں اچھے اخلاق والا انسان بنا دے، اور ہر برائی سے بچنے والا انسان بنا دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔